नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में कुर्दिश उस्मान के अगले हिस्से के मतलब बात की जाएगी। इस एपिसोड के अगले हिस्से में उस्मान बे कुंस्तांतीन को मार देते हैं। जैसे ही उस्मान बे कुंस्तांतीन को मारते हैं तो उस्मान बे को सोना मिलता है। अब यहाँ पर जेरकुताई कहता है उस्मान बे हमें सोना मिला है, क्या ये सोना अब हमारा है? तो उस्मान बे कहते हैं बिल्कुल जेरकुताई, ये सोना आज से हमारा है, अब इस पर हमारा हक है। इतने में कनूर कहते हैं कि उस्मान बे हम इस सोने का क्या करेंगे, क्या आप ये सोना तकसीम कर देंगे? तो उस्मान कहता है बिल्कुल कनूर, हम ये सोना तकसीम करेंगे और ये सोना बुरसा की फ़तह में इस्तेमाल होगा। बुरसा की फ़तह में इस सोने का बहुत अहम किरदार होगा और हम इस सोने को लोगों में तकसीम कर देंगे ताकि लोगों की कुछ मदद हो सके और वो इस सोने को पाकर कुछ देर के लिए खुश भी हो जाएं। हम उनके माली हालात ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हान आगे बढ़ता है और उस्मान बे को कहता है कि उस्मान बे होलोफिरा ने राज फाश कर दिया और एल्चिम खातून बेगुनाह है। उस्मान कहता है बिल्कुल मुझे यकीन था कि एल्चिम खातून कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे कई कबीले का सर झुक जाए। अब बुरहान कहता है कि हम होलोफिरा को वहाँ से निकाल कर लेकर आएंगे, होलोफिरा वहाँ पर महफूज नहीं है। तो उस्मान कहता है बिल्कुल बेटा, तुम होलोफिरा को वहाँ से निकाल कर कबीले में ले आओ। अगर वो कबीले में नहीं आना चाहती तो इर्द गिर्द बाज़ार में भी रह सकती है, हम उसके लिए बेहतरीन घर बनाएंगे। और हान कहता है बिल्कुल बाबा, मैं आज जाऊँगा और होलोफिरा को वहाँ से ले आऊँगा। लेकिन उस्मान भी कहते हैं अभी कुंस्तांतीन मरा है, तो अपना ख्याल रखना और हर चीज़ की एहतियात करना और एहतियात के साथ ही वहाँ पर जाना और अपनी आंखें खुली रखना, तुम पर हमला भी हो सकता है। और हान बे कहते हैं बिल्कुल। अब उस्मान बे कहते हैं आयान आगा को, आयान आगा रास्ता साफ़ करवाइए, हम सोने को लेकर कबीले में जाएंगे। आयान आगा कहते हैं ठीक है उस्मान बे, मैं अपनी जान पर खेल कर आपकी हिफाजत करूँगा, आपको कुछ नहीं होने दूँगा। अगले हिस्से में उस्मान बे मुखातिब होते हैं शामिल से, कहते हैं शामिल आगे आओ, तुमने बहुत सी जंगों में मेरा साथ दिया है, आज मैं तुम्हें एक फरीज़ा सौंपने वाला हूँ। शामिल कहता है वो फरीज़ा कौन सा है उस्मान बे? अब उस्मान बे कहते हैं शामिल, आज से मगरबी सरहदों पर तुम्हारी हुकूमत होगी और तुम उसकी हिफाजत करोगे, आज से ये सब तुम्हारे ज़िम्मे हैं और ये तुम्हारा फरीज़ा है। शामिल कहता है ठीक है उस्मान बे, मैं अपनी जान पर खेल कर इनकी हिफाजत करूँगा, कभी भी आपको मायूस नहीं होने दूँगा। उस्मान बे कहते हैं ठीक है शामिल, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। आयकुत कहता है उस्मान बे हम इस लाश का क्या करें? उस्मान बे कहते हैं शामिल और इसके सिपाही इस लाश को ठिकाने पर लगाएंगे और नहर के पार फेंक देंगे। इस कुत्ते को परिंदों की खुराक बनने दो, ये इसी काबिल है, ताकि आज परिंदे भी खुश हो सकें। ये कहकर उस्मान बे वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं चलो सिपाही आगे बढ़ो। इतने में पीछे से शामिल बे कहते हैं कि आज से सरदों की ज़िम्मेदारी हमारे पर है, हम ये फरीज़ा अच्छे से अंजाम देंगे। सरदें हमारे लिए कितनी अहम है ये आप सब जानते हैं, चलो अल्लाह आप सब की मदद करे, हम सब को अल्लाह सलामत रखे। इतने में सब आमीन कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में और अलाउद्दीन बे घोड़े पर बैठकर एक आदमी के पीछे लगे होते हैं। कबीले से निकलते वक्त महमद ने ये लिबास पहना था तो अलाउद्दीन का यही ख्याल था कि ये महमद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। अलाउद्दीन तीर चलाता है जो सीधा जाकर उस बंदे के कमर पर लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और उसको देखता है, जब उसको देखता है तो आगे से घोकमान निकलता है जिस पर अलाउद्दीन भी हैरान हो जाता है। अब पीछे से महमद आता है और अलाउद्दीन पर हमला कर देता है, लेकिन गोंचा अलाउद्दीन को आगाह करती है कि अलाउद्दीन अपनी हिफाजत करो। पीछे से महमद हमला करता है। अलाउद्दीन कहता है कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। महमद वार करता है और अलाउद्दीन के सीधा जाकर बाजू पर तलवार लगती है जिससे अलाउद्दीन ज़ख्मी हो जाता है। गोंचा पास खड़ी अलाउद्दीन महमद की आवाज़ लगा रही होती है।
اب علاؤدین کہتا ہے پہلے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا لیکن اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں ایک بار پھر سے دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ دونوں کا غصہ آج عروج پر تھا۔ اتنے میں علاؤدین مہمت پر حملہ کرتے ہیں اور مہمت کی کمر میں چھڑا گھومتے ہیں، یعنی اس کو تلوار سے حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد مہمت بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اب علاؤدین کہتا ہے کہ آج تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا اور تمہارا سر کاٹ دوں گا، اور آج میں تمہیں قبر کے اندر پھینکوں گا، جہنم میں جاؤ مہمت۔ اتنے میں مہمت آگے بڑھتا ہے اور علاؤدین پر حملہ کرتا ہے، اور سیدھا جا کر تلوار علاؤدین کی بائیں جانب لگتی ہے، جس سے علاؤدین شدید زخمی ہوتے ہیں۔ مہمت کہتا ہے کہ مجھے اپنا تو پتہ نہیں لیکن میں آج تمہیں مار کر رہوں گا، تمہاری جان لوں گا اور اس کے بعد اپنے بابا کا کیا ہوا مقصد پورا کروں گا اور اپنی بہن کو یہاں سے لے کر چلے جاؤں گا، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ علاؤدین مزید غصے میں آتا ہے اور زوردار مہمت پر وار کرتا ہے اور مہمت کے ہاتھ پر تلوار مارتا ہے اور اس کے بعد ٹانگ مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ اب علاؤدین کہتا ہے کہ گونچا ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، نہ کہ تمہارے ساتھ۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، آج تم قبر کے نیچے جاؤ گے۔ اتنے میں علاؤدین بے مہمت پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے تیر والا زخمی گوکمان زمین پر گرا یکدم سے اٹھتا ہے اور پیچھے سے علاؤدین پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنے میں گونچا علاؤدین کی آواز لگاتے ہوئے گوکمان کے گلے پر تلوار مارتی ہیں، جس میں گوکمان وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ مہمت اب یہاں پر حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی علاؤدین ایک بار پھر سے مہمت کو مارنے کے لیے تلوار کو اٹھاتے ہیں تو پیچھے سے مہمت کے سپاہی تیروں سے علاؤدین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب علاؤدین گونچا کو لے کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں مہمت اٹھتا ہے اور گوکمان کو اپنی جھولی میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے گوکمان تم ابھی نہیں مر سکتے۔ علاؤدین کہتا ہے گونچا یہ تم نے کیا کیا، میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پیچھے سے لگاتار تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں علاؤدین کا سپاہی حسن بھی وہاں پر آتا ہے اور تیروں سے مہمت کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر مہمت کے سپاہی مر جاتے ہیں اور مہمت بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ مہمت کہتا ہے میں اپنے بابا کا مقصد پورا کروں گا اور اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ علاؤدین میری بات لکھ کر رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اور کہتا ہے گونچا یہ تم نے کیا کیا، تم نے میرا سپاہی مار دیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اس سین کا ہوتا ہے اینڈ۔ مہمت یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے اور علاؤدین بھی بچ جاتے ہیں۔ گونچا کہتی ہے کہ علاؤدین میرا اب کوئی بھی نہیں رہا، تو علاؤدین کہتا ہے کہ میں ہوں تمہارا، میرے سوا کوئی نہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگلے سین میں اورہان بے برسا میں موجود ہوتے ہیں۔ اورہان بے برسا میں کمرے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں جہاں پر ہولوفیرا موجود ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اورہان کہتا ہے آئی کور سے کہ یہاں پر پرندہ بھی پڑنا مارے، اس بات کا خیال رکھنا کوئی بھی اندر نہ آئے۔ یہ کہہ کر اورہان اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اورہان اندر داخل ہوتا ہے تو ہولوفیرا اورہان پر حملہ کرتی ہیں، لیکن اورہان بھی آگے سے چاقو پکڑ لیتے ہیں۔ اورہان کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اورہان کہتا ہے ہولوفیرا لگتا ہے ہمارے مقدر میں صرف خون ہی لکھا ہے۔ ہولوفیرا یہاں پر کافی پریشان ہوتی ہیں اور کپڑا لے کر اورہان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہاتھ صاف کرو، جس پر اورہان کہتا ہے ہولوفیرا شکریہ۔ ہولوفیرا اورہان سے کہتی ہے عثمان بے کی کیا حالت ہے، کیا عثمان بے بچ گئے، عثمان بے اب کس حالت میں ہے؟ تو اورہان کہتا ہے بالکل، قسطنطین نے جو جال بچھایا تھا عثمان بے اس سے نکل گئے ہیں، اور قسطنطین کو عثمان بے نے مار بھی ڈالا ہے، اب قسطنطین عثمان کے ہاتھوں سے مر گیا۔ ہولوفیرا آج ہم نے تمہارے بابا کا انتقام لے لیا، اب تم سکون سے زندگی جی سکتی ہو، جس پر ہولوفیرا اورہان کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے اورہان شکریہ۔ اب ہولوفیرا کہتی ہے اورہان تمہیں یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی، یہ پیغام تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے بھی بھیج سکتی تھی، مجھے معلوم ہو سکتا تھا، لیکن تم خود یہاں پر کیوں آئے؟ تو اورہان کہتے ہیں ہولوفیرا میں تمہیں یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں، تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو، میرے ساتھ قبیلے میں چلو۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے کوئی بھی ڈر نہیں، قسطنطین مر چکا ہے، اب میں یہاں پر محفوظ ہوں، ابھی ویسے بھی قسطنطین مرا ہے، اس کا باپ زندہ ہے، مجھے اس کو بھی مارنا ہے، ابھی انتقام پورا نہیں ہوا، اور میں اس کے لیے قسطنطنیہ بھی جا سکتی ہوں۔ جس پر اورہان کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ جاؤ۔ ہولوفیرا کہتی ہے اورہان اب یہاں سے جاؤ، تو اورہان کہتے ہیں کہ نہیں۔ ہولوفیرا کہتے ہیں یہاں سے جاؤ۔ اتنے میں اورہان روتے ہوئے کمرے سے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں عثمان بے قبیلے میں انٹری مارتے ہیں، جس پر بالا خاتون کافی خوش دکھائی دیتی ہیں اور عوام عثمان بے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان بے قبیلے میں انٹری مارتے ہیں، جس پر تمام تر لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور فاطمہ خاتون بھی یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جرکتائی کا بیٹا غازی بھی موجود ہوتا ہے، جو عثمان بے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ عثمان بے سب کا شکریہ
شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان بھائی ہمیں اپنے زخم کو دیکھنے دیں، ہم آپ کا علاج کر سکیں۔ تو عثمان بھائی کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بالا خاتون۔ فاطمہ پوچھتی ہیں تو عثمان بھائی کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب عثمان بھائی کہتے ہیں ایلچیم کو، ایلچیم ہم نے تمہارے باپ کا انتقام لے لیا۔ آپ عثمان بھائی عوام کو بتاتے ہیں کہ اے اہالی، اے لوگوں، میں نے یار قسطنطین کو مار دیا ہے، جس پر لوگ عثمان بھائی زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان بھائی کہتے ہیں میرے پاس کچھ سونا موجود ہے جو میں اپنے خیال میں اپنے لیے برسا کی جنگ میں لگانا چاہوں گا تاکہ یہ سونا برسا کی جنگ میں اور ہمیں جیتنے میں آسانی پیدا کر سکے۔ تو کیا لوگوں آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں سونا برسا کی جنگ میں لگاؤں؟ تو لوگ کہتے ہیں بالکل عثمان بھی ہم راضی ہیں۔ عثمان بھی پھر پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں۔ عثمان بھی تیسری دفعہ پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، جس پر عثمان بھی کہتے ہیں بہت شکریہ۔ تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام کریں گے۔ اب پولیس عثمان کی 3 سے 4 ایپیسوڈ ہی باقی رہ چکی ہیں اور آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ریویو کے ساتھ، نئے کردار کے ساتھ، نئی وائس کے ساتھ۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔